أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بیٹا توجہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، آج میں انسان کے اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے لگا، جس کا آغاز میں نے سورہ یوسف کی 4 آیت کے آخری حصے سے کیا ہے. بعد میں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. عدو مبین، کھلا دشمن ہے. شیطان کے انسان کے ساتھ عداوت کے قرآن مجید میں بے شمار واقعات موجود ہیں، اشارات موجود ہیں، مگر آج میں جو آپ کو شیطان کی سب سے بڑی دشمنی جو انسان کے ساتھ ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سورہ الاعراف، قرآن مجید کا سورہ نمبر 7. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 10 سے لے کر 17 تک. میں بڑے اختصار کے ساتھ ان 7 یا 8 آیات مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. ہمیں کبھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی غرور آ جاتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، اور کبھی فخر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. عجیب و غریب خیالات جب آتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ اس وقت شیطان ہمارا دوست ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. یہاں پر ایک تسلسل کے ساتھ واقعہ ہے ان آیات میں، جو میں تسلسل کے ساتھ ہی بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ نالج مہیا کر دوں. کوشش کروں گا سمجھنے کی، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 10 میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. بے شک ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہیں زمین پر متمکن کیا، زمین پر متمکن کیا، زمین کے اوپر تمہیں ٹھہرایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اور پھر زمین پر تمہاری معاش کا بندوبست کیا، کھانے پینے کا بندوبست کیا، رہنے سہنے کا بندوبست کیا، جو تمہاری ضروریات ہیں. اکنامکس ہے یہ، جسے ہم معاشیات کہتے ہیں. اکنامکس، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی اکنامکس کا بندوبست زمین پر کیا. جتنی سانسیں عطا فرمائی ہیں، تم نے جینا ہے. تمہارا دوائی دارو، تمہاری غذا، تمہاری ضرورت، تمہاری آب و ہوا. آپ حساب لگا لیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کہ جس کو سانس کی آکسیجن کی ضرورت ہو
اس پیشنٹ کو اگر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں 24 گھنٹوں کے لیے رکھا جائے تو کتنے پیسے لگتے ہیں؟ لاکھوں میں بل بنتے ہیں. جن کو مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت ہو، جب انہیں آکسیجن لگتی ہے تو لاکھوں میں بل بنتے ہیں، اور ہم 24 گھنٹے مفت کی آکسیجن حاصل کرتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے اور وہ ہم سے تقاضا نہیں کرتا. وہ ہم سے تقاضا نہیں کرتا. ہم خود سے دیکھنے کا قوت یا دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اس نے ہمیں یہ بصارت عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی، مگر کوئی پیسہ، کوئی قیمت طلب نہیں کی. سر سے لے کر پاؤں تک کان دیکھ لیں، آنکھیں دیکھ لیں، چہرہ دیکھ لیں، ہاتھ دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی کام یہ کرتے ہیں ہمیں برقرار رکھنے کے لیے، مگر اللہ نے ہم سے کوئی قیمت وصول نہیں کی. فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں نے تمہیں متمکن کر دیا، تمہیں عظیم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یوں تو میں نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، ہوائیں بنائی، فضائیں بنائی، جنت بنائی، آب کوثر بنایا، آب زمزم بنایا، بے شمار چیزیں بنائی. لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے ہر شے سے احسن بنایا. یہ مقام اور مرتبہ بھی دے دیا، ایک پیسہ نہیں لیا، قیمت کچھ نہیں لی. اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہیں برقرار رکھنے کے لیے میں نے گننا شروع کر دوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے. گننا شروع کر دو، سبزیاں گننا شروع کر دو، جن جانوروں کا ہم پر گوشت حلال کیا ان جانوروں کے نام شروع کر دو، پرندوں کے نام گننے شروع کر دو، پھلوں کے نام گننے شروع کر دو. یقین جانو کبھی کبھی ایسے ایسے پھل سامنے آتے ہیں کہ ان کا نام پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی اس کا نام کیا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں متمکن کیا، تیرے زمین پر آنے سے پہلے میں نے تجھے زندہ رہنے کی ہر چیز زمین پر مہیا کر دی، اور تم سے پیسہ نہیں دیا. علامہ صاحب پیسہ دیے بغیر تمہیں میں نے بنایا، خلق کیا، زمین پر بھیجا، اور تیرے رہنے سہنے کھانے پینے کی ہر چیز کو تیرے پیدا ہونے سے پہلے اسی زمین پر مہیا کر دیا. اور ایک چیز اور، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ نَجْمُ الثَّاقِبِ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے خلق فرمایا ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب. اب اتنے جملے کا میں معنی اس سے زیادہ بہتر الفاظ میں نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان میں نے تمہیں ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ، یہ بات ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب. اتنے الفاظ کا معنی اس سے خوبصورت میں نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا، کیسے خلق کیا. ہم نے تجھے خلق کرنے کے لیے تیرے ماں اور باپ کو وسیلہ بنایا. توجہ ہے؟ ماں باپ کو وسیلہ بنایا. جب پیدا کر دیا تیرا لباس نہیں تھا، بے لباس ہو کر آیا، اب تیرا ماں باپ تیرے لباس کا بندوبست کر رہا ہے. تو پیدا ہوتا ہے تو تیری ماں نے تیرے لیے پہلے ہی 10 20 30
جوڑے شلوار قمیض کے تیری پوتریاں پہلے سے ہی تیار کی ہوئی ہیں، اور آج کے دور میں 20,000 25 ہے، اب تو پیمپر بھی بن گئے۔ یہ ساری نعمتیں اے انسان تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے زمین پر مہیا کی ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کے استعمال کی بارش کے علاوہ آسمانوں سے نازل نہیں ہوتی، ماں سوائے بر و سلما کے۔ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ ہم پر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کی عید ہو جائے۔ معلوم یہ ہوگا کہ آسمانوں سے جو چیز نازل ہوتی ہے اس کی اتنی خوشی ہے کہ وہ عید بن جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ تیری ہر چیز میں نے زمین سے پیدا کی ہے، لیکن جب زمین فوت ہو جاتی ہے تو بارش برساتا ہوں، وہ زمین کو زندگی عطا کر دیتی ہے۔ یعنی تجھے قائم رکھنے کے لیے میں زمین کو بھی زندہ رکھتا ہوں، کیونکہ زمین نے تجھے اناج دینا ہے۔ اتنا اہتمام ہے اللہ کی طرف سے، کہیں رزق دے رہا ہے، کہیں ماں باپ کا وسیلہ دے رہا ہے، کہیں رشتے ناطے تعلق واسطے دے رہا ہے۔ اتنی نعمتیں، اتنی رحمتیں، 1 روپے کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ کیا کہتے ہیں؟ 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اتنا کچھ دے رہا ہوں، سانس سے بھی دے رہا ہوں، نظر بھی دے رہا ہوں، قوت سماعت بھی دے رہا ہوں، ہوا سے خمسہ دے رہا ہوں، طرح طرح کے پھل دے رہا ہوں، سبزیاں دے رہا ہوں، گوشت دے رہا ہوں، کپڑا دے رہا ہوں، رہنے سہنے کے لیے گھر، مکان، جانور، ہر چیز دے رہا ہوں، معاش، ٹوٹل اکنامکس میں اسباب کے ذریعے تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ تیرے والدین کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے تجھے، تیرے والدین کو تمہارا وسیلہ بھی بنا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تعارف فرمانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کہ میں دیکھو، سوچو، سمجھو کہ تمہیں کیا کچھ دے رہا ہوں، تم کسی چیز کی قیمت ادا نہیں کر رہے، شکر تو کرو۔ اب دیکھیے اگلا جو بھی عنوان ہے توجہ سے سننا۔ میں نے کہا کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا جو نظام معیشت ہے، معاشرت ہے یا معاشیات ہے، اس کو تشکیل دیا۔ اور دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اب اگلی آیت ہے، اگلی آیت پڑھو تسلسل کے ساتھ، کوئی بیچ میں غائب نہیں۔ آیت نمبر 10 پڑھی ہے، اب آیت نمبر 11 ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، اے انسان، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی، ثم صورکم، شکل و صورت بنائی، تمہارا یہ مجسمہ بنایا، تمہارا یہ جسم بنایا، وجود بنایا، چہرہ بنایا، صورکم، صورت، چہرہ، پہچان، تمہارا نام، تمہاری پہچان بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر یہ آدم کی بات ہونے لگی ہے یہاں کہ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کو سجدہ کر، کیونکہ یہ انسان کے ماں باپ ہیں، یہ انسان کا باپ ہے۔ آدم انسان نہیں ہے، آدم انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کے لیے ماں باپ کا وسیلہ ضروری ہے۔ تو جو ماں باپ کے وسیلے کے بغیر بنا وہ آدم ہے، وہ انسان نہیں ہے، آدم ہے۔ انسان سارے آدمی ہیں، مگر آدم ایک ہے۔ توجہ ہے؟
ارشاد فرمایا ثم صورکم، تمہیں صورتیں عطا کی، تمہیں خلق کیا، صورتیں عطا کی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب تیرے باپ کو ہم نے آدم کو صورت عطا کر دی تو فرشتوں کو کہا کہ اب اسے سجدہ کرو. فسجدوا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے فسجدوا، توجہ میرے طرف، فسجدوا، سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ پہلا سجدہ ہے جو روح کائنات میں مارز وجود میں آیا. یہ پہلا سجدہ ہے. اس سے پہلے فرشتے بھی سجدہ نہیں کرتے تھے. فرشتے پہلے تسبیحات پڑھتے تھے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مگر جب سجدے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ اپنی تسبیح بیان کرنے والے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو میں نے صورت بنائی ہے نا، اب اسے سجدہ کرو. یا میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو. یہ ہے وہ آدم جس کی صورت مجسم جسم بنا کے فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کر، اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، جس کا تعارف ہم نے کیا کروایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان الرجیم ہے، یہ شیطان الرجیم ہے. اب اس کے فلسفے پر نہیں جانا چاہتا، مضمون لمبا ہو جائے گا، پلٹنا چاہتا ہوں. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. لو اب وہ فرشتوں کا امام بھی رہا ہے. نمازیں تو پہلے ہوتی نہیں ہے نا، نمازیں پہلے ہوتی نہیں ہے، وہ فرشتوں کا امام بھی رہا ہے. اس کے کیے ہوئے سجدے، اس کی ہوئی تسبیحات، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، وہ ساجدین میں سے ہے ہی نہیں. جس نے انسان کے باپ کی تعظیم نہیں کی، جس نے انسان کے باپ کی تعظیم نہیں کی، توجہ سے جملہ سماعت فرمائیے گا، جس نے انسان کے باپ کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے اس کے کیے ہوئے سجدے اور امامتیں ساری کی ساری دوزخ میں پھینک کر کہا لم یکن من الساجدین، وہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہے ہی نہیں. اس کے سجدے ماننے سے ہی انکار کر دیا. تو اب یہ سوچو کہ جس کی خاطر آدم کا باپ بنا ہو، جس کی خاطر آدم کا باپ بنا ہو، اگر اس مصطفیٰ کا عشق نہیں تو سجدے اور رکوع اور قیام کون قبول کرے گا؟ توجہ ہے جی. اب آئیے ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے شیطان کو، ابلیس کو. قال، اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اس امرتک، اے ابلیس وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا، حالانکہ ہم نے تمہیں امر کیا، ہم نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو. وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں منع کیا؟ اچھا اللہ پاک نے پوچھا تو اب شیطان جواب دیتا ہے قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 10 سے لے کر 17 تک کا میں آپ کے سامنے مضمون رکھ رہا ہوں. تسلسل کے ساتھ واقعہ ہے، بس سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.
قال انا خیر من، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ جھوٹ تو نہیں بولا اس نے کہ جھوٹ بولا ہے، سچ بولا ہے نا. اب زمین پر آگ جلائیں تو شعلے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. آگ کا کام ہی بلندی ہے، آگ نے تو بلندی کی طرف ہی جانا ہے، اس کی فطرت میں بلندی لکھ دی گئی ہے. تے دابڑا بھر کے مٹی دا سٹو ہاں ذرا اوپر کو، وہ نیچے آ جائے گی، وہ نیچے آ جائے گی. جیسے ہی گڑبڑ ہوئی، آسمانوں سے بجلی آ جائے گا زمین پر تو چھانٹی کو نہیں دیں گے. غیر فطری عمل ہے نا، فطرت کے خلاف ہے. آگ کا کام ہے اوپر جانا، اوپر جاتے وقت یہ ہمارے چولہوں کو گرم بھی کرتی ہے، تندور کو گرم بھی کرتی ہے. آگ خواہ وہ لکڑیوں سے ہو، خواہ وہ کاغذ سے ہو، خواہ وہ سوئی گیس سے ہو، ہمارے کام بھی آتی ہے، استعمال بھی آتی ہے. اس کا کام بلندی ہے اور مٹی کا کام ہے پستی. اس لحاظ سے شیطان صحیح کہہ رہا ہے. قال انا خیر منہ، اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے میرے سامنے مٹی سے بنایا. میری فطرت اعلیٰ ہے، میری فطرت بلند ہے، میں بلند ہو کر اسے سجدہ کیوں کروں؟ بھئی بات تو اس نے جھوٹ نہیں کہی نا، توجہ ہے. مگر اس کے باوجود اللہ نے پہلے کہہ دیا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی اہمیت اور ہے. کوئی جتنا بھی بلند ہو جائے اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو اس کی بلندی لعین اور مردود ہو جاتی ہے. جتنا مرضی کو بلند ہو، جتنا مرضی کو بڑا ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، طاقتور ہو، توانا ہو، تر و تازہ ہو، شگفتہ ہو، حسین و جمیل ہو، مضبوط ہو، اگر وہ سجدہ نہیں کرتا ہے تو وہ مردود اور لعین ہو جاتا ہے. سجدے کی اہمیت یہ ہے. لم یکن من الساجدین، جو مردود ہو جاتا ہے اس کے کیے ہوئے سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے. یہاں تک سمجھ آ گئی بات کی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کہ قال، اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا جو پستی سے بلندی کی طرف جاتی ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا جو بلندی سے بھی پستی کی طرف جاتا ہے. میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا. قال فاہبط منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اتر جا یہاں سے، جنت سے نیچے اتر جا. قال فاہبط منہا، یہاں سے نیچے اتر جا. تو بلند تھا مگر ساجدین میں سے نہیں، اب بلندی سے نیچے اتر جا، اب تو بلندی سے پستی کی طرف چلا جا. اگر بہت ہی اعلیٰ چیز ہو، اگر وہ سجدہ ریز نہیں ہے تو پھر وہ بلندی سے پستی کی طرف آ جاتا ہے. اس کے اوپر بے شمار ایگزامپلز ہیں مگر میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، اہل علم کا اجتماع ہے، سب سمجھ رہے ہیں. قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر منہا، فرمایا کہ تو یہاں سے اب نیچے پستی کی طرف چلا جا، تیرا اب یہاں پر پہنچنا کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ تیری یہاں اب ضرورت نہیں، تیرا اب یہاں ٹھہرنا کوئی ضروری نہیں. چل، تو نے تکبر کیا ہے، نکل جا یہاں سے، نکل جا.
اللہ پاک نے کوئی سزا تو نہیں سنی، نیچے پھینکا ہے نا. آگے چلیے. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. نیچے چلا جا، اب میں نے تمہیں ذلیل ہونے والوں میں شامل کر دیا ہے. اب میں نے تمہیں ذلیل ہونے والوں میں شامل کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب توجہ کرنا، یہ شیطان کا علم آ گیا رہا ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون. ٹھیک ہے یا اللہ، میں چلا جاتا ہوں، کر لے مجھے ذلیل. شیطان کہہ رہا ہے کر لے مجھے ذلیل، لیکن مجھے اس وقت تک کی زندگی دے جب تیرے یہ سارے بندے مریں گے اور پھر اٹھیں گے. یبعثون، کہاں تک اس کو علم ہے؟ زندہ ہونا، ماں باپ کے وسیلے سے دنیا پر آنا، پھر کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا، پھر قبر میں جانا، پھر یبعثون، اٹھنا، اٹھایا جانا، اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے. کہہ رہا ہے مجھے یبعثون تک، جب یہ اٹھے تب تک زندگی دے، موت نہ دے، مجھے زندہ رکھ. اچھا آپ یہ دیکھیں، وہ ساجدین میں سے بھی نہیں ہے، متکبر بھی ہے، ذلیلوں میں بھی شامل کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ کہا بدبخت، میں تجھے ذلیل کر رہا ہوں اور تو مجھ سے مانگتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذلت امیز ترین مقام پر بھی کوئی پہنچ جائے تو اس کی بارگاہ میں دست مراد دراز کرے تو وہ انکار نہیں کرتا دینے سے. لیکن اوپر کہہ دیا ساغرین، تو ذلیلوں میں سے ہو گیا، تو ساجدین میں سے بھی نہیں رہا، تو متکبر ہو گیا. اور اوپر انسان کا تعارف کیا کروایا کہ میں نے اسے زندگی عطا کی ہے، ماں باپ کا وسیلہ عطا کیا ہے، رشتے دیے ہیں، معاشیات دی ہے، زندگی پوری کرنے کے لیے ذرائع دیے ہیں، لیکن ان میں سے میں نے اکثر کو ناشکرا پایا ہے. یہ انسان کا تعارف ہے. اور یہ ساجدین میں سے نہیں ہے، یہ متکبر ہے، یہ ذلیلوں میں سے ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہتا ہے قال انک من المنذرین، من المنذرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا، تجھے ان کے یبعثون ہونے تک کی مہلت دی. معلوم یہ ہوا کہ جتنا مرضی کوئی ذلیل ہو، اس کی بارگاہ میں صدق کے دل سے اگر کچھ کوئی مانگے تو وہ عطا کرتا ہے. اس نے زندگی مانگی، اس نے کیا مانگا؟ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو سانسیں گن کر عطا کی ہیں. وہ سانسیں پوری کرے گا، سانسیں اس کی پوری ہوگی. جب سانسیں نکل جاتی ہیں، کیا کبھی مردہ زندہ ہوا؟ ماسک ایسے کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے معجزہ دکھا دے. توجہ ہے نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، تو یا پھر وہ غوث الثقلین کے کرامت کو یہ مقام عطا کر دے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، یہ تو اس کی عطا ہے. مگر قانون فطرت یہ ہے کہ زندگی کو موت ہے. یہ ظالم کیا مانگ رہا ہے؟ موت سے چھٹکارا اور یبعثون تک زندگی مانگ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کریم کتنا ہے کہ فطرت سے ہٹ کر اللہ پاک فرما رہا ہے قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دی. لوگ مر جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، یوم حشر کو اٹھائے جائیں گے، تو تب تک
تب تک زندہ رہے گا جب تجھے مہلت دی جا. اچھا قال, اب وہ کیا کہتا ہے, اب میرے مالک لا تبدیل لکلمات اللہ, وہ بھی جانتا ہے کہ تیرے کلمے تبدیل نہیں ہوتے, تو نے اب مجھے مہلت دی ہے, لیکن اب میری بات سن. مالک فرماتا ہے بول. قال, بولا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں اس راستے پر بیٹھوں گا جو تیری طرف آتا ہے. صراط مستقیم, صراط کل مستقیم, یہ جو کا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو. ورفعنا لک, ہم نے بلند کیا تیرے لیے, ذکر تیرا ذکر. یہ جو آخر پہ کسی بھی لفظ کے آخر پہ کاف چھوٹا آتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے تو, تیرا, تم. توجہ ہے؟ فرمایا لہم صراط کل مستقیم, تیرا جو راستہ ہے نا میں اس پر کھڑا رہوں گا, تیرے راستے پر کھڑا رہوں گا, جو تیری طرف آئے گا میں اسے تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. لو, اللہ کو غصہ نہیں آیا, اللہ کو غصہ نہیں آیا. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے کہ یہ ناشکرے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شکر گزار بندے بنے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں. توجہ ہے نہیں؟ اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ناشکر ہیں. کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو میسر ہوں اور قرآن سنا رہا ہوں, اور اگر آپ نہیں سن رہے تو آپ ناشکر ہیں. اور اگر میں آپ کو صحیح طریقے سے نہیں سنا رہا تو پھر میں ناشکر ہوں. اگر اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کو اللہ کا کلام سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے. اس لیے ہم شاکرین میں سے ہیں, ہم ناشکرے نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر سرکار کی آمد کے حوالے سے, آقا کی اس کائنات میں ظہور پانے کے حوالے سے محفل ہے, اور ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں. تو آپ کیسے کا شکر ہوئے؟ الحمدللہ کہ ہم شکر گزار ہیں. تو فرمایا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم, وہ جو صراط مستقیم ہے, جو تیرا راستہ ہے, جو سیدھا تیرے طرف آتا ہے. بھائی جس جگہ کو دیکھا ہو وہ کبھی منزل ہوتی ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں ایسا شیخوپورہ سے ہو کر آتا ہوں, میرا تو شیخوپورہ میں نے دیکھا ہوا ہے نا, منزل تو نہ ہوئی. میں نے آج تک کوئٹہ اگر نہیں دیکھا تو میں کہوں یار میں ذرا کوئٹہ جا رہا ہوں, وہ میری منزل ہوگی. جب میں دیکھ لوں گا تو پھر وہ منزل تو نہ رہی, پھر تو وہ سار ہو گیا سفر. جو سار ہو گئے وہ منزل تو نہیں رہتی. منزل تو وہ ہوتی ہے جس کی جستجو رہے. ایک عیسائی پادری بیان کر رہا تھا کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں کہ ان کا نبی نماز پڑھتا تھا اور نماز میں کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم, کہ مجھے ہدایت عطا فرما, ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں. تو آخر دم تک انہیں صراط مستقیم نہیں ملی, جبکہ ہماری منزل مقصود سامنے ہے. تو قریب سے غزالی دوران راضی زمان حضور شیخ کامل الشیخ السید سید احمد قادری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے, روک گئے, پہنچ گئے عیسائیوں کی مجلس میں. ہر کوئی تو غیروں کی مجلس میں نہیں جا سکتا نا, یہ تو کوئی وقت کا جنید ہو تو وہی جا سکتا ہے. جا کر کہا بھائی مولانا سنو, دیکھو
تمہاری منزل کیا ہے؟ جی ہماری منزل تو یسوع ہے. تو تم نے فوٹو لگائی ہوئی ہے نا, یہ تو تمہاری سامنے منزل ہے, تمہاری پہنچ یہاں تک ہے. ہندو کی منزل مندر میں وہ بت ہے. ارے ہمارے رسول کی منزل تو وہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. وہ جب میرا رسول اسے دیکھ کر آیا, اسے دیکھ کر آیا اور کہا کہ میں اسے دیکھ کر آیا ہوں. پھر کہا قل هو اللہ احد. وہ اسے دیکھ کر آیا ہے تو کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ مجھے یہ دین پر قائم رکھنا, مجھے اس دین پر قائم رکھنا. سارے خاموش. غزالی زمان بولے تو پھر کون بولے؟ میں ان کے الفاظ کو یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ یہاں شیطان کیا کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں جم کے بٹھوں گا اس راستے پر جو تیری طرف آتا ہے, ان انسانوں کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا. رب تو پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ ناشکرے ہیں, رب نے کوئی غصہ نہیں کیا. اچھا پھر ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جب اس نے یہ کہا نا کہ پھر میں ان کے پاس آؤں گا, أيديهم دائیں طرف سے, ومن خلفهم بائیں طرف سے, اور پیچھے سے, پھر آگے سے, شمال سے, جنوب سے, وعن شمائلہم, ادھر سے بھی آؤں گا, ادھر سے بھی آؤں گا, ادھر سے بھی آؤں گا, ادھر سے بھی آؤں گا. قرآن ہے, سامنے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا. میں اس کو ہر طرف سے گھیروں گا, اس کو ہر طرف سے گھیروں گا. ولا تجدو اکثرہم شاکرین, میں ان کو تیرا ناشکرا بناؤں گا. یہ شیطان نے کہا تھا. تیرے راستے پر کھڑا ہو جاؤں گا تو ان کو جو تیرے راستے کی طرف آئیں گے میں ان کو ناشکرا بناؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو جو منزل بناتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جو شاکر ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے ہر حال میں. قرآن مجید کی بے شمار آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان میں تمہیں مشکلات میں گرفتار کرتا ہوں, میں تمہیں مشکلات سے دوچار کرتا ہوں. ان مشکلات میں, ان مصیبتوں میں کیسے؟ فار ایگزامپل پیر صاحب بیٹھے, مرید کا فون آتا ہے, حضور دعا فرمائیں, والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو. حضور وہ بیمار ہیں, فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو. حضور وہ بیمار ہیں, فرمایا ابھی زندہ تو ہے نا, سانس چل رہی ہے نا, شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ان کی سانس چل رہی ہے, یا اللہ شکر ہے اس کی سانس چل رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کا شکر کرو. اللہ اکبر. اور پھر فون آتا ہے, بابا جی حضور ابا جان انتقال فرما گئے. پیر صاحب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو. بابا جی یہ کیا بات ہوئی, میرے ابا جی فوت ہو گیا, آپ میرے شکر ادا کریں. فرمایا ظالم شکر کرو کہ ایمان پر خاتمہ ہوا. ایمان نہیں چھن گیا, شیطان کا بات نہیں چلا. شکر کرنے والے بن جاؤ, شکر کرنے والے بن جاؤ. جب شکر کرتے ہو جیسے آپ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جب تم میرے شکر گزار بن جاتے ہو
میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم, روایات اور آیات کی روشنی میں جب آنکھ کھلے گی نا بیداری کی قبر میں, تو اللہ فرمائے گا یہ باغ بھی تیرا ہے, یہ محل بھی تیرا ہے, یہ رحمتیں بھی تیری ہیں. مالک میں نے تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں. تو اللہ فرمائے گا جب تو فلاں مصیبت کے وقت میرا شکر ادا کرتا تھا, تیرے لیے یہ ایک باغ پیدا کر دیتا تھا. تیرے لیے فلاں جگہ پر جب تم نے میرا شکر ادا کیا تھا, میں تیرے لیے اس محل کو کھڑا کر دیتا تھا. فلاں جگہ شکر کیا, تجھے یہ عطا کر دیا, یہ عطا کر دیا, یہ عطا کر دیا. جب شیطان نے کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا, قال اخرج منها مذموما مدحورا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں سے نکل جا, تو رد کر دیا گیا. یہاں سے نکل جا, تو رد کر دیا گیا ہے. مذموما مدحورا, اور تجھے میں نے مردود کر دیا. جو کسی انسان کے شکر گزار ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مردود بنا دیتا. شکر کی ویلیو یہ ہے. حضرت محترم, اس مضمون کو میں اور بھی لمبا لے جاتا, مگر چونکہ وقت ہمارے پاس کتنا ہی ہوتا ہے, ہم نے سہری کی طرف بھی بڑھنا ہے. صرف اتنا بتا دوں کہ یہ ہم شکر ادا کریں گے, کائنات شکر ادا کرے گی, انبیاء شکر ادا کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ بھی شکر ادا کرتا ہے. میں قربان جاؤں, میں صدقے جاؤں, کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ خود بھی شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب, قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہے خوشخبری اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ میں نے تجھے ایمان دیا, تجھے دین دیا, اسلام دیا, قرآن دیا, جنتی بنایا, عشرہ مبشرہ کیا, تجھے بدری بنایا, تمہیں احد کے بنایا, تمہیں بیت رضوان میں شامل کیا, تمہیں مومن بنایا, تجھے زمین سے, مٹی کا ہے نا, پستی سے اٹھا کر بلند کر دیا, تو ذرہ تھا, خاک کا, میں نے تجھے اوج ثریا پر کھڑا کر دیا. لا اسألکم علیہ اجرا, یہ سب کچھ دینے کے باوجود میں تم سے اس لیے اجر نہیں مانتا کہ میرے رب نے تجھے زندگی دی, میرے رب نے تجھے کھانا پینا دیا, میرے رب نے تجھے سانسیں عطا کی, اس نے تم سے کچھ نہیں مانگا. میں نے تمہیں ایمان عطا کر دیا, میں بھی تم سے کچھ نہیں مانگتا, مگر اللہ مانگ رہا ہے الا المودۃ فی القربى. یہ جو سارا کچھ کوئی کبھی میں دے رہا ہوں, کبھی میرا حبیب دے رہا ہے, اگر اس کا کوئی صلہ مانگتا ہوں تو وہ یہ مانگتا ہوں کہ علی, فاطمہ, حسن اور حسین سے مودت کا رشتہ اختیار کر لو. اتنا کچھ اللہ اور اس کا رسول دے رہا ہے, کچھ نہیں مانگ رہا. اچھا مالک یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ فرمایا اس لیے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا,
ان اللہ غفور شکور، جب ان کی مودت میں تو کوئی نیکی کرتا ہے تو میں اس نیکی کو حسین و جمیل بنا دیتا ہوں. اور پھر ان اللہ غفور شکور، تم میرا شکر ادا کرتے ہو میری نعمتوں پر یا نہیں کرتے میں یہ بھی بھول جاتا ہوں. جب تم ان چار ہستیوں کے ساتھ مودت کرتے ہو، جب تم پنجتن کے غلام ہو جاتے ہو تو ان اللہ غفور شکور، میں تمہارا شکر گزار ہو جاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت. حاضرین محترم، شکر کا مقام یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ درود کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکر ادا کرتا ہے. جب میں یہ کہوں نا کہ ایک میت پڑی ہوئی ہے، ماں اور باپ اس میت کے ولی ہیں. کیا ہے؟ ولی. ہر ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد کے لیے ولایت کا درجہ دیا ہے. ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، اور اسی ماں جو کہ میری ماں ہے اس کے سر کا تاج میرے باپ کو بنایا ہے. میری جنت میرے ماں کے قدموں میں رکھی ہے، اور میری ماں کے سر کا تاج میرے باپ کو بنایا ہے، اور ان دونوں کو میرا وسیلہ بنایا ہے. اولاد کی میت پڑی ہے. میں روایات اور آیات کی روشنی میں صرف جملہ کہنے لگا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ قوت عطا رکھی ہوئی ہے ماں باپ کو. اگر وہ اس مقام کو سمجھ جائے، راز پا جائے، تو اس میت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. سانسیں وہ واپس نہیں کرتا، زندگی ختم تو ختم، لیکن اگر ماں باپ اپنی اس وجود کی حیثیت کو پا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مالک اسے زندہ کر، تو اللہ ماں باپ کی دعا سے مردہ اولاد کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. سب مان جاتے ہیں. تو جب میں نے قرآن پڑھا ہے کہ ان 5 ہستیوں کی مودت جو کرے گا اللہ اس کا شکر گزار ہو جائے گا، تو مولوی کا سر نہیں ہلتا، کئیوں کا نہیں ہلتا، بڑے بڑے مفسرین کا نہیں ہلتا، بڑے بڑے مفکرین کا نہیں ہلتا، بڑے بڑے شیوخ القرآن شیوخ الحدیث ان کا بھی نہیں ہلتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک پہلے ہی کہہ چکا ہے، پہلے ہی کہہ چکا ہے یہ سارے نہ شکرے ہیں. بھئی محدث ہونا اور بات ہے، مفکر ہونا اور بات ہے، شکر گزار بندہ ہونا اور نہ شکرہ ہونا اور بات ہے. بات ہے کہ شکر کی دولت یہ وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے پاس بھی رکھی ہے، اور پنجتن سے محبت کرنے والے کا وہ خود شکریہ ادا کرتا ہے. جس کے دل میں پنجتن کی محبت نہیں وہ شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اسے شکر کرنے کی توفیق ہی نہیں مل سکتی. تو وہ اس مقام اور اس مرتبے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے جو اللہ نے شکر کرنے والوں کا مرتبہ بنا رکھا ہے. حاضرین محترم، ایک بھی بات میں نے قرآن سے باہر نہیں کی ہے. ہم اپنے پیر کی بات مانتے ہیں، پیر کو ہمارا بس چلے نا اپنے پیر کو جسے قرآن مجید صحیح ترتیب سے پڑھنا نہیں آتا، ہم چاہے تو اسے جبریل کا بھی امام بنا دیتے ہیں. بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ بے شمار شاعر بھی بناتے ہیں نا. قرآن کو نہیں مانتے، وہ ان پڑھ پیر کو مان لیتے ہیں. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے. اور گمراہ استاد کا عزت اور احترام کر لیتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، اس رب کے کلام کو نہیں مانتے جس نے ہمیں خلق کیا ہے. جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور معاشیات عطا کی ہے، زمین میں سے اناج عطا کیا ہے، یہ معاش ایک لفظ میں اس نے کل کائنات عطا کر دی، اور پھر زمین کو زندہ رکھنے کے لیے بارش کا ارشاد فرما دیا.
سب نے کہا سبحان اللہ. کہا نا حاضرین محترم, اگر پنجتن کی مبدت پر ہمارے دل سے سبحان اللہ نہیں نکلتی نا تو پھر یاد رکھیے ہم کوئی سبحان اللہ نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی ہر چیز پر کہی ہوئی سبحان اللہ ویسے ہی ضائع ہو جائے گی جیسے امام الملائکہ کے سجدے ضائع ہو گئے. اس نے تو ساڈے ابا جی نو سجدہ نہیں کیتا. ساڈے ابا جی اور ساڈے ابا جی کو جس مصطفیٰ کی خاطر بنایا گیا, جس حبیب کی خاطر ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو جب ان 5 کو جدا ہی نہیں کیا گیا تو ان کی محبت کے بغیر ہمارے سجدے کس کام کے؟ کسی کے بھی سجدے کسی کام کے نہیں, کسی کے بھی. یا کوئی اس دنیا میں اگر کوئی امام بھی رہا ہے انسانوں کا ہی رہا ہوگا نا. اگر انبیاء ہیں, مرسلین ہیں, صحابہ کرام ہیں, اولیاء اللہ ہیں, صلحاء ہیں, مقربین ہیں, انسانوں کے ہی امام رہے ہوں گے نا. ان انسانوں کے یاد آگی بات. ایک شاعر گزرا ہے عمر خیام, فارسی کا شاعر ہے. نام میں نے اس لیے لے لیا ہے کہ میں بات اس کے ایمان کی کرنے لگا ہوں. شراب پیتا تھا اور شراب کے نشے کے شعر لکھتا تھا. فارسی کا شاعر تھا اور ایرانی نسل تھا. ایک دن وہ شراب پی رہا ہے اور شعر لکھ رہا ہے. لکھتے لکھتے اس کا مٹی کا وہ تھا برتن جس میں اس نے شراب رکھی ہوئی تھی, وہ رکھی تو ٹوٹ گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا میں نے وہ شعر نہیں پڑھنے اور نقل کفر نہ بخشش, یہ سب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جو شعر اس نے بولا, کہا کہ آج لگتا ہے کہ وہ بھی مستی میں ہے, وہ بھی نشے میں ہے, کہ وہ بھول گیا نعوذ باللہ من ذالک میرا نشہ توڑ دیا. اتنا کہا اس کی شکل بدل گئی, شکل بدلی, اٹھا شیشہ سامنے دیکھا کہ اس کی شکل بدل گئی ہے تو آنسو نکل آئے. اسی وقت توبہ کر لی. کہا مالک یا تو مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے نبی اور رسول نکال کر کوئی ایک ایسا بندہ بتا جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو, یا پھر مجھے معاف کر. یا ایک بندہ دکھا دے جس نے کبھی زندگی میں گناہ نہ کیا ہو تو یا پھر مجھے معاف کر. تواریخ میں ہے کہ اسی وقت اس کی شکل پہلے سے خوبصورت ہو گئی. اسی وقت عمر خیام, واقعہ مشہور ہے, اسی وقت. یعنی یہ دیکھو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھول رہا ہے. کوئی بھی مانگے, انکار ہی نہیں, انکار تو ہے ہی نہیں. کوئی امام بھی اگر ہوا ہو تو انسانوں کا ہی ہوا ہوگا نا. تو کون سا انسان ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو, غلطی نہ کی ہو؟ کوئی نہیں. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں نا, میں موازنہ نہیں کرنا چاہتا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سیدہ پاک کو علیہ السلام نہ کہو, مولا علی کو علیہ السلام نہ کہو, حسنین کریمین کو علیہ السلام نہ کہو, کیونکہ یہ صرف نبیوں اور رسولوں کے لیے مخصوص ہے, کیونکہ یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے, محفوظ عن الخطا ہے. یہ ونڈ ہم نے نکالی ہوئی ہے, اچھی بات ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم کہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے فلاں صحابی رسول تھے جنہوں نے دور جہالت میں فلاں گناہ کیے, ہسٹری بڑی بڑی ہے, تو پھر پتہ مولوی کیا کہتا ہے, اینجری کہاں سے تھا, اینجری کہاں سے تھا, نہ اونج کہنا چاہیے تھا, نہ اینج کہنا چاہیے تھا, پتہ نہیں پھر کینج کہنا چاہیے تھا.
نہ اونچ کہنا چاہیے نہ انچ کہنا چاہیے. اور جن کو مان رہے ہیں کہ یہ محفوظ عن الخطا ہے, اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. ارے بدبخت جب رکھا ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی نہیں, تو بھی گواہ ہے وہ بھی گواہ ہے, تو علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ جبکہ تو ہر نماز میں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نماز میں داتا صاحب کو اسلام کر رہے ہیں, غوث پاک کو اسلام کر رہے ہیں, بابا فرید کو بھی کرنا ہے, عبداللہ شاہ وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اور میں ایسے بھی ہیں جو بشر حافظ ایسے ہیں جن کی ساری زندگی شراب بنانے بیچنے اور پینے میں گزر گئی, جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ کے فرشتے سلام کرنے آتے ہیں. تو ہم نماز میں ان پہ بھی سلام بھیجتے ہیں. ارے بدبخت جن کی ولادت ہی شان تطہیر کا مظہر ہو, ان کو علیہ السلام کہنے سے پتہ نہیں تیری دم پر کیوں قدم آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم کب سمجھا پائیں؟ سمجھ گئے ہیں الحمدللہ, مگر ہم سمجھا نہ پائیں گے. کوئی سمجھے نہ سمجھے ہمارا کام ہے بیان کرنا, ہمارا کام ہے بولنا, لوگوں کو بتانا کہ نہیں یہ قرآن ہے اور یہ اہل بیت ہے. اگر قرآن ہے اور اہل بیت نہیں تو بے ایمان ہے. اگر اہل بیت ہے ان کے قصے کہانیاں ہیں اور قرآن نہیں تو بھی بے ایمان ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر قرآن نہیں اور قرآن کی محبت اور تلاوت کے بغیر اہل بیت نہیں. قرآن اور اہل بیت حدیث پاک میں اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ان میں چھوٹی ہے کوئی نہیں, ان میں چھوٹی چیز, کائنات کی ہر چیز چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, بعض رسولوں کو بھی رسولوں پر فضیلت ہے, لیکن قرآن اور اہل بیت ایسی چیزیں ہیں یہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. ان میں چھوٹی چیز ہے نہیں. نہ جانے ہم کب سمجھا پائیں گے, سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم سمجھا پائیں, جتنے بھی لوگوں کو سمجھا سکے. حاضرین محترم, اللہ شکر گزار ہو جاتا ہے ان لوگوں کا, اللہ قدردان ہو جاتا ہے. چلو میں دوسرا معنی بھی کر دیتا ہوں, اللہ قدردان ہو جاتا ہے. اگر یہاں پر میں شکر کرتا ہوں تو شاکر ہوگا نا, تو پھر میں بھی قدردان ہی ہوں نا. اللہ کا قدردان ہوں تو شکر کرتا ہوں. بھئی اللہ کی قدرت پر ایمان ہے تو شکر ادا کرتا ہوں نا. اللہ کی ذات پر ایمان ہے, اسے کبھی مانتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں نا. اسے دینے والا, اسے رازق مالک خالق تسلیم کرتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کی قدر ہے نا, اس کی عظمت ہے نا, کہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میں تو ہوں ہی قدرت والا, میں تو ہوں ہی قادر مطلق, کوئی میرے اوپر تم احسان نہیں کر رہے. یہ احسان میرا ہے کہ جب تم پنجتن سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارا قدردان بن جاتا ہوں. جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ ہماری نیاز ہوتی ہے, عزت و نیاز ہوتی ہے, عزت و انکساری ہوتی ہے. جب وہ قدردان بنتا ہے تو اس کی بندوں پر عطا ہوتی ہے, اس کا کرم ہوتا ہے, اس کا فضل ہوتا ہے. بس شکر میں اتنا فرق ہے, عمل ایک ہی ہے. وہ ہماری قدر کرتا ہے کیونکہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں. وہ تو ہے ہی قدر کے قابل, مگر اس کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پنجتن کی محبت عطا کر کے اپنی بارگاہ میں قدر والا بنا دیا. یہ بھی اسی کا کرم ہے. اس پر فخر کوئی نہیں, غرور کوئی نہیں ہے, تکبر کوئی نہیں ہے. اس نے اس قابل کیا ہے. ہم خود سے شاید اس قابل نہ ہو جاتے. اگر خود سے کوئی اس قابل ہوتا تو
تو سارے مفسر ہی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، سب کا اللہ شکر گزار ہو جاتا، مگر احادیث میں آتا ہے اٹھا کے پھینک دوں گا ان کی نمازیں، اٹھا کے پھینک دوں گا ان کے سجدے، وہاں جہنم میں یہ نہیں چلیں گے، ان کی عبادتیں بھی چلیں گی، لیکن جو جنتی ہو جائیں گے نا اعمال کی وجہ سے ان کو بھی روک کر پوچھا جائے گا علی کا پرمٹ لاؤ، جنتی ہو گئے ہو، یہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑے رہو، یہاں پر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، یہاں پر بھی جنت کے میووں کا اثر آئے گا، داخل ہونا ہے نا جنت میں، جاؤ علی کی چٹ لے کر آؤ، چٹ ملے گی تو داخلہ ہوگا، ورنہ داخلہ واخلہ کوئی نہیں، خوشبو ملتی رہے گی، چنگے عمل کی طرح ٹھیک ہے، خوشبو آتی رہے گی، دیکھ نہیں سکو گے، جنت کو دیکھنا ہے تو علی کے سگنیچر کی ضرورت ہے، علی کے سگنیچر کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے، کوئی مولوی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی فاضل ہو، نعت خوان ہو، منقبت گزار ہو، کوئی نوحہ گناہ ہو، کوئی مبلغ ہو، کوئی امام ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی فلاں ہو، جنت کی خوشبو بھی پا سکتا ہے اعمال صالحہ کے لیے، اللہ کہے گا کھلوتا رہے خوشبو کے، بڑے روزے رکھے نا، یہ باب ریان کے سامنے کھڑا رہے، باب ریان روزہ رکھنے والوں کے لیے دروازہ ہے نا، بات کھلوتا رہے، جو اندر ہوئے گا نا تینوں بھی خوشبو آتی رہے گی، داخل ہونا ہے، سائن ہونے کے باوجود علی کا سگنیچر چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے سردار علی کے بیٹے ہیں، کوئی اور نہیں، انہوں نے ابا جی کے علاوہ کسی نے سفارش نہیں مانگی، توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ حاضرین محترم، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کروڑہ مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بارگاہ پنجتن پاک کا گدا بنایا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ایمان کی اور اس علم کی جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا رب العالمین ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے ادھر ادھر نہ کرنا، یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اہل بیت رسول سے مودت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔